बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान और जो आसिफ अली ज़रदारी हैं उनकी आखिरी मीटिंग में जो फड्डा हुआ नवाज शरीफ साहब का और वो ख़बरें बाहर आईं और उस दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बग़ैर किसी सवाल का जवाब दिए हुए छोड़ के उसको चले गए, तब जो कह लें कि मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ कह लें या PDM के ज़ोहर मुखालिफ कह लें, यानी कि हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी और उनके चाहने वाले वो जो भंगड़े डाल रहे थे, मैंने उसी रोज़ आपसे कहा था कि ये हो गया, लेकिन आपने घबराना नहीं है। PDM कहीं नहीं जाने वाली। PDM का इत्तेहाद जो है वो रहेगा, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। अभी टारगेट अचीव उस तरह करके नहीं हुआ, ये इत्तेहाद टूटना है, ये भी बात ज़हन में रखें। कोई भी सियासी इत्तेहाद हो, उसका अंजाम जो है वो इंतशार ही होता है, या यूँ कह लें कि उसका तहलील होना ही होता है, क्योंकि हर पार्टी ने अपने एजेंडे के तहत इलेक्शन लड़ना होता है। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वैसे ही एक दूसरे की मुखालिफ जमातें हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौर पर ये जो PDM वाले कहते हैं, मैं वो वाली बात कर रहा हूँ कि उसने ये तय कर लिया कि हमने इन दोनों सियासी जमातों का किरदार ख़त्म करके रख देना है और हमने एक तीसरे सियासी कुव्वत को या एक तीसरे लीडर को सामने लेके आएंगे, और वो इनको इमरान खान की सूरत में मिला, और लिहाजा उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी कि वो इमरान खान को सामने रख के फायर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खोल दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। फायरिंग खौफनाक हुई, और फिर उनकी यानी कि जो इनके मुखालिफ हैं, यानी कि हुकूमत और हुकूमत के चाहने वाले, उनके सपोर्टर्स, उनके तमाम विंग्स, उनकी ये ख्वाहिश कह लें कि या मुराद उनकी यही है कि PDM जो है वो टूट जाए, उसकी तोप में कीड़े पड़ जाएं, वो रात को सोएं सवेरे उठे ना। इस तरह करके उनके जो हैं वो, अगर आप जिस तरह फिरदौस आशिक अवान साहबा बोलती हैं, शहबाज गिल साहब बोलते हैं, तो ये वो जो बातें करते हैं, इनसे उनकी जो अंदर की एंजाइटी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो हमें समझ आती है और नज़र भी आती है। तो अब की सूरत हाल ये है कि आज मरीम नवाज साहबा ने वो क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के खौफनाक जवाबों वाले हमले के बावजूद, मेरा प्रोड्यूसर खांग रहा, खांसी जब आती है तो यूँ लगता है कि अल्लाह माफ़ करिए कोरोना आ जाएगा, लेकिन फिर खांस रहे हैं, तो खांग लो पहले। तो अब सूरत हाल ये है कि मरीम साहबा ने आज हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए मीडिया से कहा कि वो जो भी हुआ, वो कहते हैं उसके बावजूद जो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने और फिर जमात इस्लामी के मंसूरा में खड़े होके, ये भी क्या आयरनी है कि वहाँ पे खड़े होके उन्होंने फिर वो जो एक ख़ानदान, लाहौर का एक ख़ानदान उनके खून में शामिल है, इस तरह करके जो वो रकीक हमले किए, रकीक हमले, तो उसके बावजूद मरीम नवाज साहबा इतना बड़ा दिल, कोई एडा दिल नहीं होता किसी का, कोई, और ख़ुसूसन जो मुस्लिम लीग न्यूज़ है उनके इतने बड़े दिलशिल कोई नहीं है। मैं बड़ी माज़रत के साथ कहूँगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा उनकी अना मजरू हो जाती है। ये मतलब ऑब्ज़र्वेशन है, गलत भी हो सकती है, लेकिन ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। तो उसके बावजूद मरीम कह रही थी कि नहीं, बिलावल के साथ तो हमारा कोई फड्डा नहीं है, बिलावल के साथ हमारे जो सियासी तल्लुकात हैं और जो मामलात हैं वो ठीक चल रहे हैं। बिल्कुल, हमारी दो पार्टियां हैं, उनका अपना मंशूर है, ये है वो है, PDM कटी रही, इस तरह करके तासुर दे रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी का भी रब्ता हुआ है, पुरानी तनख्वाह पे ही PDM जो है वो काम करेगा, क्योंकि इसके अलावा चारा कोई नहीं है। अभी जो मरहला दरपेश है, जिस तरह वो मैं बार बार ये कह रहा था कि ये समझ आ रही है दोनों पार्टियों को कि यार के इनको जरा मरीम नवाज साहबा को नैब की तरफ से बुलावा है 26 को, और अगरचे उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन ख़तरा बहरहाल मौजूद है कि नैब वाले ने की पता चलता भी ताकतवर का कानून है, वो जो क्या है उसका नाम, चांकीड़िया, इस तरह करके नाम है उसका, चांकिया हम उर्दू में कहते हैं, वैसे कुछ और नाम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो उस फार्मूले के तहत ही पाकिस्तान चलता है। और यहाँ पे लाठी जिसकी है आपको पता है, और भैंस जो है वो तो खैर लाठी वाले की होती है। तो मरीम नवाज साहबा के ऊपर ये नैब शैब जो है, ये इंज करके वो, ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर ऊपर से आर्डर आ गया, गुस्सा बड़ा है, तो फिर जनाब मरीम जो है वो अंदर जाएंगी, ज़मानत का परवाना हाथ में हो या ना हो, कौन समझता हाई कोर्ट को कुछ। यहाँ पे मतलब बड़े बड़े तमाशे हो चुके हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हमने ठुड्डे नहीं कराए हुए, उठा के जनाब घरों में नज़रबंद नहीं किया हुआ।
تو سمجھیں اس بات کو. تو لہٰذا یہ مجبوری ہے, یہ نون لیگ کو پتہ ہے, یہ مریم نواز صاحبہ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ عدالتوں کے پروانے کوئی معنی نہیں رکھتے. یہاں پہ جس قسم کی سیاست ہوتی ہے اور جس قسم کی جو ریاستی طاقت استعمال ہوتی ہے, وہ مطلب یہ کہ وہاں پہ عدالتیں بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. تو ان حالات میں یہ اتحاد کا قائم رہنا بہت ضروری ہے تاکہ پریشر بنا رہے, دباؤ بڑا رہے. یہ پی ڈی ایم کو ایز اے ہول پتہ ہے, اور آصف زرداری اور ان کے بیٹے جناب بلاول بھٹو زرداری کو بھی پتہ کہ آج مریم دیواری کل ہمارے بھی آ سکتی ہے. بلاول بھٹو زرداری کا بھی تو بلایا تھا نا جی نا پنڈی میں, اسلام آباد میں, وہ کیا جو نیب کا دفتر تھا, پھر وہ جیالے پہنچ کے انہوں نے دھوم تڑکا کیا. تو دھوم تڑکا پھر وہی بات ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے, جس کا جتنا زیادہ زور چل جائے تو ادارے اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو بھی 11 اگست کو بلایا تھا. خیر یہ باتیں ماضی کی ہیں, ہم ان کو نہیں چھیڑتے. ہم فی الوقت بات کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نہیں ٹوٹ رہا, فی الوقت نہیں ٹوٹ رہا, قائم ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قائم اب کن شرائط پر ہوگا, کہ کیا پیپلز پارٹی ان کی بات مان لے گی, پی ڈی ایم کی 9 جماعتوں کی. وہ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم کاغذ دیکھیں, وہ جو اعلامیہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوں گے, اکثریت رائے سے نہیں ہوں گے. یعنی ہر پارٹی کے پاس ویٹو ہے, سب کو منا کے چلنا پڑے گا, تبھی اس طرح کی منزلیں ایویں نہیں حاصل ہوتی, اس طرح کے ٹارگٹ ایسے نہیں اچیو ہوتے. یہ پھر مل کے چلنا پڑتا ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اپنے بعض اوقات مفادات کے اوپر کٹ لگانا پڑتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے استعفے نہیں دینے, تو پھر کیا تبدیلی کی بات ہوگی, ان ہاؤس کی بات ہوگی, کس طرح آگے بڑھیں گے؟ لانگ مارچ تو ہونا ہے, چلیں وہ کیا وہ استعفوں کے بغیر ہوگا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مل ملا کے چلیں گے. اور اگر تبدیلی کی بات مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان مانتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تبدیلی پہلے پنجاب میں آئے گی, وفاق میں آئے گی؟ کیونکہ آپ کو بلاول بھٹو زرداری کی وہ بات یاد کریں 3 مارچ کو جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, یوسف رضا گیلانی نے جب اپنی نشست جیت لی تھی تو انہوں نے بیٹھے ہوئے کہا تھا ساتھ میں کہ جی کہ اب ہم فیصلہ کریں گے, پی ڈی ایم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آپ کو کہاں پہ اگلا مورچہ لگانا ہے, کہ اگلی جو ہے وہ میدان جنگ, اگلا محاذ کون سا گرم ہوگا, وفاق کا ہوگا یا پنجاب کا ہوگا. پنجاب میں جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کا یہ استدلال ہے کہ یار کہ پنجاب میں آپ نے جب ایجیٹیشن کی طرف آئیں, ایجیٹیشن ایک اور چیز ہوتی ہے, لانگ مارچ کچھ اور ہوتے ہیں. ایجیٹیشن ہوتی ہے تسلسل کے ساتھ, کبھی ادھر دیا دھرنا, یہاں سے ابھرے, یہاں سے ڈوبے, یہاں سے ڈوبے, وہاں سے ابھرے, کبھی لاہور دھرنا, کبھی اسلام آباد دھرنا, کبھی کراچی دھرنا, مطلب اٹ کٹکھا لائی رکھو, یہ والا فارمولہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے سندھ میں آپ کی حکومت ہے پی ڈی ایم کی, وہاں پہ آپ جتنے مرضی دھرنے دیں, آپ کو کس نے پوچھنا ہے؟ نہ ہم نے رینجرز بلانی ہے, رینجرز کو ہم نے کہنا ہی نہیں کہ جناب آؤ تو جناب آ کے تسی یہ والا کام کرو, یا پھر سیدھا گورنر راج لگائیں جو ہے وفاق جو ہے. تو پھر گورنر راج لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا, یہ بات ذہن میں رکھیں, بڑی ٹینشن ہوتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے پنجاب میں لے کے آئیں تبدیلی, اور پنجاب میں آپ کا وزیر اعلیٰ ہو اپنا, اور وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پرویز لائی بنانا پڑے گا, آپ ایک دفعہ بسم اللہ تو کر کے دیکھیں. آپ کے پاس پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ٹوٹ کے آئیں گے؟ 26 سے 27 لوگ کہتے ہیں کہ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. نمبر گیمز میں اگر دیکھیں تو یہ اتنا بڑا مارکا نہیں ہے, اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ زرداری صاحب ان کو کہتے ہیں ہم مینج کر لیں گے, میں آپ کو مینج کر کے دیتا ہوں. لیکن اگر مسلم لیگ نون تبدیلی واقعی چاہتی ہے, ان ہاؤس تبدیلی, تب یہ والی چیزیں پاسبل ہیں. اب یہ نون لیگ کیوں نہیں چاہتی؟ اس کے پیچھے پھر ایک اور سیاسی مفروضہ یا سازشی مفروضہ نکلتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جناب کہ یہ عمران خان صاحب اور گندے ہوتے رہے. مریم نواز نے جس طرح اپنی آخری تقریر میں کہا تھا کہ ہمارا تو یہ دل چاہتا ہے کہ پیچھے 1.5 سال رہ گیا ہے, تو لیکن ہم تو لوگوں کی وجہ سے مجبور ہیں, ورنہ اس نے تو اپنی کارکردگی, انہوں نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم ان کی دشمن نہیں ہے عمران خان صاحب کی, ان کی کارکردگی ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اپنی. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کا محاذ, پنجاب کا مورچہ سنبھالے, وہاں پہ تبدیلی لے کے آئیں. حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے یا جس کو بھی آپ نے بنانا ہے, تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کھلا میدان ہوگا. آپ پنجاب سے اٹھیں گے, آپ نے دھرنا دینا ہے اسلام آباد, پنڈی تک کوئی نہیں آپ کو روکے گا. تو یہ ان کا استدلال ہے, یہ ان کی اسٹریٹجی. کیا اس پر عمل ہوگا یا کیا
پہلے وفاق کے پاس جائیں گے, وہاں پر ان ہاؤس چینج آپ لانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ وہاں پہ بھی عمران خان 15 ووٹ اپنے کھو چکے ہوئے ہیں. جو ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت پڑی وہ تو ڈیلے, ایک رات کا ڈیلے ہوا تو عمران خان نے چال چل دی. ادروائز تو وہ یوں کر کے اگر یہ ڈالتے, یہ پیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم اسی رات کو وہ جو کیا کہتے ہیں جی تحریک عدم اعتماد کی تحریک موو کر دیتے اسپیکرز اسمبلی کے چیمبر میں, وہ ہم جمع کروا دیتے, تو اب تک حالات کچھ اور ہونے تھے. تو اب دیکھنا کہ یا یہ کچھ ہوگا یا پھر کوئی اور راستہ نکلے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ وہ استعفوں پر فی الوقت نہیں مان رہی. اس کا کہنا ہے کہ استعفے ایٹم بم ہیں, وہ ہم اینڈ پہ چلائیں گے. اگر ہمارے سارے یہ تیر نکارا جاتے ہیں, یہ پنجاب والا ان ہاؤس تبدیلی والا یا جو وفاقی یا قومی اسمبلی میں یا وزیر اعظم کی تبدیلی والا جو تیر ہے وہ بھی خالی جاتا ہے, نشانے پہ نہیں لگتا, تب جا کے ہم جو ہے وہ سسٹم کو گرانے کی طرف جائیں گے. ادروائز سسٹم کو گرانے کا نقصان ہوگا اور ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے, کیونکہ پیپلز پارٹی بار بار پوچھتی ہے پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں سے کہ استعفے دینے کے بعد وٹ نیکسٹ. تو وٹ نیکسٹ کے آگے جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں, نون لیگ, مولانا فضل الرحمان, ازمپشن ہے ان کے پاس حکومت یہ نہیں کر سکے گی, ان کی یہ جرت ہی نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے کر لیا تو پھر آگے جواب نہیں ہوتا ان کے پاس. تو اب امید یہ بندی ہے جس کا پہلے بھی مطلب نظر آ رہا تھا کہ یار کہ پی ڈی ایم فی الوقت نہیں ٹوٹ سکتا, کیونکہ پی ڈی ایم نے بھی بڑی دور تک چلنا ہے اور منزل دور ہے تھوڑی سی. تو اب اگر پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے سوچا ہے کہ نہیں یار کہ ہم نے اکٹھے ہی رہنا ہے, تو پھر کن شرائط پہ رہنا ہے, یہ ایک اہم نقطہ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ اگر یہ ان کا اتفاق ہوتا ہے تو ان ہاؤس تبدیلی کا ہوگا, اور شاید پنجاب کی طرف جو مسلم لیگ نون نہیں مان رہی, پیپلز پارٹی اس کو اس طرف منانے کی کوشش کرے گی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.